اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سید بہاول شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی، لیکن قبل اس سے ہم حضرت سید بہاول شیر قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر۔ ناظرین اکرام، غوث ابن غوث، کتب ابن کتب الاقطاب، وائی اقلیم ولایت، رئیس الابدال، امام اوتاد، خیر العباد، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سید بہاول شاہ گیلانی المعروف بہاول شیر قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ زہد العارفین میں سے ہیں۔ آپ کا خاندان پورے عرب اور عجم، عراق، حجاز، بر صغیر، پاک و ہند، ہر جگہ علمی اور روحانی سطح پر ایک بہت اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتا ہے۔ آپ غوث ثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، السیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضرت غوث الاعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ ابھی آپ کم سنی کے عالم میں تھے کہ آپ کے والد گرامی جناب سید محمود شاہ گیلانی علیہ رحمہ آپ کو اور اپنی ہمشیرہ یعنی آپ کی پھوپھی کو ہمراہ لے کر بغداد شریف سے ہجرت کر کے ہندوستان کے ایک مشہور قصبہ بدایوں میں مقیم ہوئے، مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ ان کا مزار پر انوار بدایون میں مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کا تمام تر بوجھ آپ کی پھوپھی صاحبہ جو کہ اپنے وقت کی رابعہ تھیں ان پر آن پڑا، جس کو انہوں نے بڑے ہی احسن انداز میں پایا تکمیل تک پہنچایا۔ مورخین اور تذکرہ نگاروں بالخصوص تحقیقات چشتی کے مصنف نور احمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی اور حدیقۃ الاولیاء کے مصنف مفتی غلام سرور قادری لاہوری نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر شریف 250 برس ہوئی ہے، جو کہ دیگر کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ سلسلہ قادریہ میں اتنی لمبی عمر کسی بھی شیخ طریقت کی آج تک نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ آپ نے زندگی کے طویل عرصے مجاہدات، عبادات اور ریاضات میں بسر کیے۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے 12 برس سے کم کا اعتکاف یا چلہ کبھی نہ کیا۔ ایک مرتبہ 70 برس تک مسلسل ایک غار کے پتھر کے ساتھ تکیہ لگا کر علاقہ کوستان میں معتکف رہے، جس کی بنا پر آپ کے جسم کا گوشت اور چمڑا پتھر کے ساتھ جم گیا۔ جب اعتکاف برخاست ہوا تو آپ کی پشت مبارک کا چمڑا پتھر کے ساتھ ہی رہ گیا اور پشت مبارک چھل گئی۔ اس زخم کا داغ آپ کی کمر پر تا زندگی دکھائی دیتا رہا۔ کوستان سے 70 برس کا چلہ ختم کر کے آپ صوبہ پنجاب کے معروف دیہات پنڈ دھولا، جس کو آج حجرہ شاہ مقیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں تشریف لائے۔ اس وقت دریائے بیاس جو اب چونیا تا ملتان خشک دکھائی دیتا ہے، بڑی آب و تاب سے جاری تھا۔ آپ اس کے کنارے بیٹھ گئے۔ حجرہ شاہ مقیم کی ذمہ داروں کی عورتیں وہاں سے پانی لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے جب دریا کے کنارے آپ کو دیکھا تو اپنے گھروں میں جا کر اپنے مردوں سے کہا کہ گاؤں سے باہر دریا کے کنارے کسی درویش نے ڈیرا لگا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ گاؤں کے تمام افراد اکٹھے ہو کر دریا کے کنارے گئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر ولایت کے آثار دیکھنے کے باوجود آپ کو وہاں سے اٹھ جانے کو کہا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ گئے تو وہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا، پھر وہاں سے تیسری جگہ۔ آپ چونکہ بہت جلالی طبیعت کے مالک تھے اور آپ شیر پر سواری کیا کرتے اور سانپ کو بطور کوڑا استعمال کیا کرتے، آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ کے کوڑے کو، جس کا نام آپ نے شیہان رکھا ہوا تھا، اس کو دریا پر مارا اور فرمایا یہاں سے دور ہو جا۔
اس موقع پر لا تعداد زمیندار اور ان کے بچے وہاں موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اینٹیں، روڑے، پتھر، جو کچرا ملے اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ سب نے تھوڑا تھوڑا ڈالا اور چلے گئے۔ قدرت خداوندی کی کرامت اور معجزہ دیکھیے کہ وہ دریا وہاں سے ہٹ کر 2 کلومیٹر دور چلا گیا۔ صبح کو آبادی کے ذمہ داروں نے آ کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ دریا 2 کلومیٹر دور چلا گیا اور جہاں کل تک پانی کا دریا تھا وہ تمام جگہ بالکل خشک ہے اور اس جگہ کے درمیان مٹی کا ایک اونچا سا ٹیلا نظر آ رہا ہے۔ آپ اسی ٹیلے پر سکونت پذیر ہوئے اور فرمایا کہ یہ زمین ہم کو خدا نے دی ہے، اب کون ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھائے گا؟ اور سنو، قیامت تک کے لیے ہمارا جھنڈا یہاں قائم دائم رہے گا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اہل دیہات بہت نادم پریشان ہوئے، آپ کے قدم بوس ہوئے اور معافی کے خاصدار ہو کر آپ کے سلسلہ پر بیعت اختیار کی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 100 برس کی ہوئی تو اس وقت آپ کی ریش مبارک ظاہر ہوئی تھی۔ جب آپ موجودہ حجرہ شاہ مقیم میں مستقل قیام پذیر ہو کر رہنے لگے تو آپ نے اپنی گھوڑی باندھنے کے لیے زمین میں 3 قسم کی لکڑیوں کی میخیں یعنی کہ قلعے گاڑے، جن میں ایک لکڑی کا، دوسرا بڑ کا اور تیسرا دبھاریا کا تھا، جو کہ اچانک سرسبز ہو کر درختوں کی شکل اختیار کر گئے اور سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود آج بھی قائم دائم اور سرسبز و شاداب ہیں، جبکہ نیم کا درخت قدرے خشک ہو چکا ہے۔ آپ کے دربار کے مجاوروں کا یہ معمول ہے کہ وہ زائرین سے 100 روپیہ نذرانہ لے کر نیم کے خشک درخت سے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر دیتے تھے اور عقیدت مند اس کو تبرک سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے یا اس کی تسبیح بنوا لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد سجادہ نشین حضرات نے مجاوروں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور ان لوگوں کو اس درخت کا ٹکڑا دعائیں اور تعویذات فی سبیل اللہ دینے لگے۔ ان میں ایک بہت بڑی ذات بابرکات آج کے دور میں ہماری خوش نصیبی کہ ہم میں موجود ہے، جن کا نام ہے حضرت سید پیر اعجاز علی شاہ گیلانی۔ ناظرین کرام، حضرت بہاول شاہ قلندر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال باکمال 250 برس کی عمر شریف میں سن 973 ہجری بمطابق سن 1565 عیسوی اکبر کے عہد حکومت میں ہوا۔ مزار پر انوار حجرہ شاہ مقیم تحصیل دیپال پور ضلع اکاڑا میں آج بھی مرجع گاہ خاص و عام ہے، جہاں پر اہل عقیدت اور محبت حاضری دے کر آج بھی اپنے قلوب و ذہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ محمد نور قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جانشین ہوئے۔ حضرت بہاول شیر قلندر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں حضرت شاہ مقیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک بہت بڑا اللہ و عرفہ نام ہے، جن کا مزار پاک بھی حجرہ شاہ مقیم میں ہے۔ اور یہ حجرہ شاہ مقیم کی خوش نصیبی ہے کہ 2 بہت بڑے اولیاء اللہ نے اس علاقے کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ بہاول شیر پیری رہنمائی کہ شد پیدا زد اولاد علی شیر۔ ناظرین اکرام، دعا کیجئے کہ رہے آستانہ سلامت، رہے برقرار شاہی اس خان وادے کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 روپے کا جائز کیش اس نمبر پر کروا کر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔